بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اردن کے شمالی صحرا میں ایک ایسا درخت ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ زمانے قدیم کی بات ہے کہ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا، جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا ایک بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہ تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا، چنانچہ وہ یہاں سے آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آتی جس کی اسے تلاش تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عرب سے ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ بحیرہ نے اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک 12 سالہ لڑکا بیٹھا ہے۔ اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پہ سایہ فگن ہو گیا۔ سال ہر سال کی تحقیق اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلا اور قافلے میں گھس گیا۔ قافلے کے تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا، آپ لوگ خانقاہ تشریف لے چلیں، میری طرف سے آپ تمام لوگوں کی دعوت ہے اور کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قافلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ بہرحال کیا کرتے، تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنمائی میں اس کی خانقاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بحیرہ نے اس سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور بولا، بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے۔ بحیرہ کی بات سن کر اہل قافلہ بولے، ہم تو سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم وہیں درخت کے نیچے چھوڑا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس سے سب کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت اور اس پر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت بھی کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کے ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع کی جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ باخدا ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ بھیجا، جو وہاں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئی، اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹا تمہیں لات و عزیٰ کی قسم، جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگا۔ کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ اخلاق و عادات کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کو لینے آ گئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ اور بحیرہ نے کہا، اور اس کا باپ؟ ابو طالب بولے کہ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ بولا، تم نے سچ کہا، تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز میں کہنے لگا، یہ سرکار دو عالم ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اہل قافلہ بحیرہ کی یہ باتیں سن کے حیرت و تعجب میں ڈوب گئے۔ قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا، اے محترم بزرگ،
آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بحیرہ نے جواب دیا، جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام درخت اور پتے ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے اور ایک بدلی ان پہ سایہ کیے ہوئے تھی، اور جب قافلہ اس درخت کے نیچے براجمان ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایہ ختم ہوا، تو اس درخت نے فوراً جھک کر آپ علیہ السلام کے سر اقدس پہ سایہ کر دیا۔ یہ خصوصیات صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ ضیافت سے فارغ ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ۔ خدا کی قسم، جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا ہے، اگر رومی یعنی یہودی انہیں دیکھیں تو علامات نبوت اور معجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یوں حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا۔ اس اعرابی نے سوال کیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور فوراً ہی اپنی جگہ سے چل کر بارقائے اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین پہ چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت بھی تحریر فرمائی کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک کو بوسہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ کو والہانہ عقیدت سے چوم لیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لائے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہ آئی۔ ہاں، البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پہ جا کر کھڑے ہو گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ میں ایک ایسا پتھر ہے جو مجھے بست کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا، میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ جی تو ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔